الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, शफीउल मुज़निबीन, मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, मुसलमानों पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम साहिब कुरान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान उनसे मोहब्बत करना ये वाजिब है। ये उनके ईमान का जुज़ और हिस्सा नहीं है बल्कि आईन ईमान है।
اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے جذبات نہیں رکھتا، وہ زبان سے کلمے کا اقرار بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد تمام عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت نہیں ہے تو یقیناً وہ انسان مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ زبانی دعویٰ ہے، بلکہ اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ محبت عام رشتے ناتوں کی طرح کی ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے بعد ساری دنیا کے رشتوں میں اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رشتوں سے بڑھ کر محبت اور عقیدت نہیں ہے، تب بھی وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور میرے آقا نے اس فرمان کا آغاز بھی قسم اٹھا کر کیا کہ والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ مجھ سے ایسے محبت نہیں کرتا کہ اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، بلکہ فرمایا والناس اجمعین، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بنیادی اور عظیم تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے گھر والوں سے محبت اور پیار ہو، اس کے اہل بیت سے عقیدت ہو، ان کی عظمت، ان کی توقیر ہمارے دلوں میں جاگزی ہو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، پیار کے جذبات نہیں رکھتے، پھر بھی یقین جانیں یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ عقلی دلیل بھی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ انسان اگر سورج کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی روشنی کو بھی پسند کرتا ہے، اگر وہ چاند سے محبت رکھتا ہے تو اس کی چاندنی بھی اسے اچھی لگتی ہے، اگر وہ پھول سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشبو سے بھی اس کو محبت اور عقیدت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو رسول سے محبت کرتا ہے اس کو اس کے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، اگر نہیں ہے تو یقین جانیے عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بندہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیوں، وہ عظیم گھرانہ، وہ اہل بیت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین اس پاکیزہ گھرانے کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اہل بیت اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو دنیا کی نجاستوں غلاستوں سے پاک کرنے والا، بلکہ ایسا پاکیزہ کرنے والا کہ جو تمہارے ساتھ تعلق اور اپنا محبت کا رشتہ قائم کرے گا، جیسے اللہ اور رسول نے کہا اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ان کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور حدیث بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج تو ہم مسلمان افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور امت اسلامیہ واضح طور پر دو فرقوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے، افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بعض ایسے ناعقبت اندیش بیوقوف انسان ایسے بھی ہیں جو اہل بیت پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور صحابہ کی آڑ لے کر صحابہ کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی منافقت اور اپنے بغض اور کینے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اہل سنہ والجماع یہ امت وسط حقیقی بات ہے، یہ درمیانی راستہ، افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اہل بیت سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور صحابہ ان نفوس قدسیہ سے بھی عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے امام اہل سنہ قریب زمانے کے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اسی لیے اس آیت اور جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کی روشنی میں یہ کہا تھا، فوقع آیت التطہیری بین هذه الآیت الصریحہ، کہ یہ آیت تطہیر جو اہل بیت کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے اس آیت کے سیاق و سباق میں ہے، اس آیت کے آخر میں ہے کہ جس آیت میں خطاب امہات المؤمنین کو ہے، یعنی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ان اہل البیت ہم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت اس آیت کی روشنی میں وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ولیکن لا یمنع ذلك ان يدخل علیا وفاطمہ وولداہما، کہا کہ یہ چیز اس بات کو منع نہیں کرتی کہ سیدنا علی اور فاطمہ اور ان دونوں کے بیٹے حسنین کریمین وہ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ کیوں؟ بحکم کونہ فعلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے، اپنے فعل سے اور اپنے فرمان سے ان کو اس بات کا اعزاز بخشا کہ وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیسے؟ وہ حدیث میں سنانے لگا تھا۔ حدیث کون بیان کرتی ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صبح کو نکلے، وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، آپ پر کالی کملی تھی، آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی کہ فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن ابن علی وہ تشریف لائے، فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا حسن کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا۔ فجاء الحسین، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے،
فدخل معه، اللہ اکبر، یہ اپنے نانا کی چادر میں گھس گئے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ حضرت حسن آتے ہیں، میرے آقا نے داخل کیا۔ حضرت حسین آتے ہیں، یہ نانا سے آپ کا ایسے تعلق تھا، ایسے پیار اور محبت کا تعلق تھا کہ فدخل معہ، آپ خود ہی اپنے نانا کی چادر میں گھس گئے۔ اللہ اللہ۔ پھر فجاءت فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ فادخلها، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ فجاء علی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فادخلہ، آپ نے ان کو بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ اللہ اللہ۔ فقال، پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد کہا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ساتھ، اپنے فرمان کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا اظہار کیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ اللہ تو نے میرے ازواج مطہرات ان کو میرے اہل بیت میں شامل کیا، اور میں تیرے سامنے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تیرے ہی حکم سے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ، یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ سنو، میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں پر سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی، الا ایھا الناس، لوگو غور سے سنو، میں جو بات کرنے لگا ہوں، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میں زبان نبوت سے تمہیں بشارت سناتا ہوں، جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان دو چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی، اور دوسری چیز میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ کیسے مضبوطی سے؟ اس کی شرح آپ اٹھا کر دیکھیں، محدثین اس حدیث کی شرح کیا کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یعنی اس کو ذات حیات بنانا اور اس پر عمل کرنا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اگر تمہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت سے قرآن کو سمجھنا اور میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال کرنا۔ جیسے میرے آقا نے اسی سفر سے واپس مدینے آ رہے تھے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جائیں۔ آج آپ بڑے بڑے خطباء کے خطبے سنتے ہیں، بڑے بڑے مقرروں کی تقریریں سنتے ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت پر قربان ہوئیں۔ کہتے ہیں ایک دن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے راستے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ مقام کیا تھا؟ یدعا بماء خم، کہا وہ
جو چشمہ خم تھا، غدیر خم کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ وثنا علیہ، آپ نے حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کرنے کے بعد ووعد وذکر، میرے آقا علیہ السلام نے وعد و نصیحت کی، تذکیر کی، یاد دہانی کرائی اور بہت ساری آپ نے نصیحتیں فرمائیں۔ ثم قال اما بعد، پھر آقا علیہ السلام نے کہا اس کے بعد سنو، الا ایھا الناس، الا ایھا الناس، لوگو اب غور سے میری بات سننا، میں اپنی ساری تقریر کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے آقا نے پوری وعد و نصیحت کرنے کے بعد کہا، الا ایھا الناس، لوگو اب مجھے تمہاری خصوصی توجہ چاہیے، میری طرف سنو، غور سے سنو۔ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أن يَأْتِيَ رسول ربی فَأُجِيبُ، کہا ان قریب میں راجل ہوں، میں آدمی ہوں، میں انسان اور بشر ہوں، قریب ہے میرے رب کا پیغمبر میری طرف آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یعنی میری موت کا وقت آ جائے، ملک الموت آ جائے اور میں اس موت پر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ کہا سنو، میں تمہیں یہ کہنے لگا ہوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے جو تمہیں گناہوں سے اور ظلمات سے نکالنے والی۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، میرے آقا نے یہ کتاب پر یعنی قرآن مجید کی ترغیب دلائی، اس پر عمل کرنا، اس کے پڑھنے پر ترغیب دلائی، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں تم میں اپنا اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ دوستو اور بھائیوں، کیا اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کی عظمت اور توقیر کرنا، کبھی ان کی حق تلفی نہ کرنا۔ اللہ اللہ، دوستو اور بھائیوں، کبھی ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، کبھی ان کے حقوق میں کمی اور کوتاہی نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرو گے تو کبھی میرے اہل بیت پر ظلم و ستم نہیں کرو گے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ 3 دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امت کو درس دیا، اور یہ صرف ان کو نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو تھا۔ بلکہ میں تو حدیث پڑھ رہا تھا، میں وقت اجازت نہیں دیتا وگرنہ تفصیل سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور 3 دفعہ فرمایا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا والذی نفسی بیدی، صحیح حدیث سنانے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ میرے آقا نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، لا یبغضنا اہل البیت، کوئی بندہ میرے اہل بیت سے بغض نہیں کرنا چاہیے اس کو، کوئی بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا، میرے آقا فرمائے لا یبغضنا اہل البیت رجل،
جو بندہ میرے اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی نفرت رکھتا ہے، تھوڑی سی عداوت ہے، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دیتا ہے یا مقابلہ بازی کرواتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے؟ آپ نے قسم اٹھا کر کہا اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، یہ بندہ جو میرے اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن اپنی جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ دوستو اور بھائیو، کون اہل بیت؟ وہ اہل بیت جن کی اللہ نے عظمت تو یہاں تک بیان کر دی۔ کیا عظمت بیان کی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی یہ کہاں پر میرے آقا نے فرمایا تھا؟ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے کہ میرا اللہ رب العالمین مومن بندوں کو یہ حکم دیتا ہے، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ایمان والو درود و سلام بھیجا کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا کے پاس آئے تھے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم نے سلام پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، اللہ کے رسول اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ درود پڑھا کرو۔ اور جا کر فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، اہل سنہ والجماعہ کی، انہوں نے یہ کیا بیان کیا کہ یہ نماز کا رکن ہے، رکن۔ یہ نماز کی سنتیں نہیں ہیں کہ سنت چھوٹ جائے گی تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ ہاں، سنت چھوٹے گی، تمہاری نماز میں فرق آئے گا، اجر و ثواب میں کمی ہوگی، لیکن حقیقت ہے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے اگر ارکان پورے ہوئے۔ یہ رکن ہے، یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر کسی نے درود نہ پڑھا، اس نے قیام بھی کیا، قیام کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی، رکوع سجود بھی کیے، اس نے تشہد بھی پڑھا، سارا کچھ پڑھ گیا، لیکن اگر اس نے درود نہ پڑھا تو کیا فرمایا جاتا ہے؟ کہا اس کی نماز ہی نہیں ہے اس بندے کی۔ تو اہل بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو فرمان الہی کی یہ تشریح اور تفسیر کر کے سنائی کہ تم نے نماز کے اندر یہ درود پڑھنا ہے۔ دوستو اور بھائیو، میں کون سی بات کروں؟ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا سنو، توحید کا مسئلہ ہے، نجران کے 1 2 3 4 نہیں، 60 پادری آئے اپنے گروپ کو لے کر، 7 پادری، تقریباً 60 پادریوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دن مناظرہ کیا، توحید باری تعالی پر دلائل آتے رہے، دلائل کی بات ہوتی رہی، دلائل جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے اور وہ بات بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ ان کے سامنے آخری حجت قائم کر دیجئے۔ جب اس پر ان کی یعنی دلائل ان کے ذہنوں کو اپیل نہیں کر رہے، ان کے دلوں کی دنیا نہیں بدل رہے، اب ان کے سامنے آخری حجت قائم کیجئے۔ کیا حجت قائم کی؟ اللہ نے حکم نازل کر دیا، فَمَنْ آجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے آخری حجت قائم کیجئے۔ آیت مبالغہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جاؤ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، اہل بیت کی عظمت کو میرا اللہ کیسے بیان کرتا ہے۔ توحید میری توحید کی بات ہے، یہ تیرے دلائل سے مطمئن نہیں ہو رہے،
اب میرے نبی آخری حجت ان کو کہو باہر نکلو، آؤ میدان میں، اب میرے رب کی توحید کے لیے قربانی دینے کا موقع آ گیا، آؤ میں تمہیں مبالغے کا چیلنج دیتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے پورے مدینے میں سے میرے آقا علیہ السلام کن کو لے کر نکلے؟ اگرچہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں میرے آقا نے جو سب سے زیادہ پیارے تھے، جو سب سے زیادہ قریبی تھے، جن سے میرے آقا کو سب سے زیادہ محبت تھی، اللہ اللہ وہ کون تھے؟ آؤ سنو، جو بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اہل سنہ والجماع کی، دوسروں کی بات نہیں کرتا، کسی بھائی کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں یہ کسی اور کے مسلک کی بات کر رہا ہے۔ اپنی تفاسیر جاؤ ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، قرطبی اٹھا کر دیکھو، جامع الاحکام اٹھا کر دیکھو، احکام القرآن اٹھا کر دیکھو، جتنی بھی تفاسیر ہے ان تفاسیر کو اٹھا کر دیکھو، میرے آقا نے کیا کیا؟ فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وحسن وحسین، میرے آقا نے ان چاروں کو بلایا، اپنی بیٹی لخت جگر کو بلایا، علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، کہا دیکھو میرے بیٹے بھی آ گئے، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، دیکھو میں نے اپنی عورتوں کو بلا لیا، اور عورتوں میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ اللہ اللہ۔ پھر کہا میں نے اپنے جانوں کو بلا لیا، اور وہ کون ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلا لیا، کہا آؤ باہر نکلو، اور میں تمہیں مبالغے کا چیلنج دے رہا ہوں۔ اب یہ 60 پادری تھے، یہ جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ، جب انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کیسے نفوس قدسیہ، یہ چہرے، یہ پاکیزہ گھرانہ، آج دنیا میں ان سے زیادہ معزز اور پاکیزہ گھرانہ اس دنیا میں روئے زمین پر نہیں ہے، وہ اس مباہلے سے بھاگ نکلے، آپس میں کہنے لگے ان کے مقابلے میں نہ آنا، کیونکہ ان کے چہرے مورے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں نکلے تو نیست و نابود ہو جائیں گے، قیامت تک نام نہ رہے گا۔ میرے آقا نے بھی فرمایا تھا اگر وہ اس دن میرا چیلنج قبول کر لیتے، قیامت آ جاتی، ان کی نسلوں کا نام باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ کون اہل بیت تھے؟ بعض یقین جانے میرے سامنے احادیث رسول یعنی لائن لگائے کھڑی ہیں، میں کیا کیا بات کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کو کہا تھا، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا نے سیدنا علی کو مخاطب کر کے کہا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، میں تیری بات کرتا ہوں، تیری عظمت کو بیان کرتا ہوں، تو میرے اہل بیت سے اور ایسا فرد ہے کہ قیامت تک جو بھی تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جن کے دل میں تیرے بارے میں کینہ اور بغض اور عداوت ہوگی وہ منافق ہوگا۔ نعت کے وحی نے فرمایا ہے، یہ غلطی سے نہیں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے کہا، اور پھر اپنی بیٹی کے بارے میں کہا یہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ میرے دل کا ٹکڑا، فمن حبها، جس نے اس کو پسند کیا، اس کو خوش کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا تھا آج یہ ایسا فرشتہ نازل ہوا لم ينزل الارض قط، آج سے قبل یہ دنیا میں کبھی نہیں آیا، فاستأذن ربه ان يسلم علی، آج اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے نبی پر سلام پڑھ کے آؤں، بالمشافہ سامنے کھڑا ہو کر
میرے اللہ رب العالمین نے اسے اجازت بھی دی اور کہا سلام بھی پڑھنا اور میری طرف سے میرے نبی کو یہ گفٹ لیتے جاؤ، یہ تحفہ بھی دینا۔ کیا تحفہ دیا؟ کہا میرا رب تمہیں بشارت سناتا ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ تمہاری فاطمہ بیٹی جو ہے یہ جنتی عام جنتی خاتون نہیں ہے، بلکہ جتنی خواتین جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار ہے، اور تمہارے بیٹے تمہارے نواسے یہ حسن و حسین جتنے بھی جنتی نوجوان ہوں گے ان سب کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے اہل بیت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کو سنا ہے۔ مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان یاد آ رہا ہے، اور مناسب سمجھتا ہوں ان کا فرمان سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ انہوں نے بھی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا یہ زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہمیں درس اور سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اس طرح محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ بہرحال دوستو اور بھائیو، یہ اہل بیت کی عظمت ہے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور احترام کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح چند ایک اعلانات ہیں، ان میں سے اختصار کے ساتھ چند بیمار ہیں ان کے لیے صحت کاملہ عاجلہ کی دعا کیجیے۔ ایک ہمارے بھائی اکبر حسین ہیں انڈیا میں، وہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے شبیر بھائی، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دیگر ایک ساتھی نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کے والد گرامی کا آپریشن ہوا، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما۔ اللهم انصر اخواننا في كشمير، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔